اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج ہم 28 پارے کے انشاءاللہ سورہ حشر شروع کریں گے۔ اچھا، سورہ حشر شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے دیکھیں آپ لوگ بھی تو 28ویں پارے پر ہے نا، یہ ذرا سا ہم دیکھ لیں گے نا، سامنے والے یہ جو نوٹس لگے ہوئے یہ ذرا ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا ان آیات کے لحاظ سے۔ اب آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں نے سورہ اعراف پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، اور میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا کہ مکی دور کے ان 12 یا 13 سال کے آخر میں، یعنی ہجرت سے پہلے ہو گئی نا، ہجرت سے پہلے سورہ انعام اور سورہ اعراف نازل ہوتی ہے۔ اچھا، سورہ اعراف کے اندر ان 6 رسولوں کا ذکر ہے، جبکہ باقی رسولوں کا ایک ایک رکوع ہے۔ اور جب ہم آتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ کا جب شروع ہوتا ہے تو سورہ اعراف میں 103 سے لے کے 171 تک جاتا ہے، یعنی اتنا طویل وہ سلسلہ ہے جو 103 آیت سے شروع ہوتا ہے اور 171 تک جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیوں ریزن تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ اب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان صحابہ نے، وہ جو 125 یا 150 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، یعنی 150، ہجرت کے وقت 150 صحابہ ہیں جن کی تعداد بتائی جاتی ہے، ان لوگوں نے مدینہ ہجرت کرنی دی، اور مدینہ میں ان کا واسطہ سابقہ امت مسلمہ سے پڑھنا تھا۔ اس لیے سورہ اعراف میں باقی رسولوں کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت طویل سلسلہ اور پورا ایکسپلین کر دیا گیا اس امت کی فطرت کو کہ بھئی یہ حالات ہیں، اب ان لوگوں سے جا کے ملنا ہے۔ کلیئر؟ سورہ اعراف میں ایک بڑا سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل کے حوالے سے آیا، وہ اسی لیے تھا کہ اب مدینہ جا کے ان سے واسطہ پڑھنا ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت مدینہ آ گئی۔ اچھا، ہجرت مدینہ کے بعد پھر وہاں جا کے جو اہم کام ہوئے، اس میں جو اہم ترین کام تھا وہ میثاق مدینہ تھا۔ یا آپ لوگ پھر ریوائز کر لیں، وہاں وہی وہ جو 3 قبائل تھے، یہ وہی بنی اسرائیلی تھے جو کہ جن کے ہاں 3 کتابیں تھیں اور 1400 سال سے مسلسل انبیاء ان پہ آتے تھے، اور وہ بھی خاتم النبیین کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق جو تھی وہ لوکیشن عرب تھا، تو وہ لوگ عرب میں آ کے بس گئے تھے۔ کون بھلا؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ والے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اہم ترین کارنامہ ہے، جب ہجرت ہوتی ہے تو انہوں نے جاتے ہی ان 3 قبائل سے میثاق مدینہ کر لیا۔ میثاق مدینہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ یہ تھا، میثاق عہد کو کہتے ہیں نا، پرومس، میثاق تھا، یہودی قبائل کے ساتھ مدینہ کے مشترکہ دفاع کا معاہدہ تھا، ٹھیک ہے نا، جس کے تحت حملے کی صورت میں مدینہ کے یہودی قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل کے مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آسان سی اردو میں یہ کہ بھئی جب باہر سے کوئی حملہ آور آئے گا تو اس میں مدینہ والے اور یہودی قبائل ہم مل کے دفاع کریں گے، رائٹ؟ کلیئر ہو گیا؟ اور یہ 3 قبائل تھے جو آلریڈی انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا۔ یہ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ اچھا، یہ 3 ہو گئے۔ اب ان 3 کے میں نے اسی لیے پہلے آپ لوگوں کو لکھ دیے کہ یہ بنو قینقاع والے تھے، وہ حالانکہ میثاق مدینہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اس کے باوجود یہ جو ان کا شرارت نفس ہے، یعنی اب آپ لوگوں نے دیکھیں پوری سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھ لی ہے، اور سورہ مائدہ کا اینڈ دیکھیں، اس سارا یہی ہے، ان کی شرارت نفس، پوری ان کی نافرمانیوں کی پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر اسرار پہ یہی کہتے ہیں کہ ایک پورے قرآن میں یہ ایک فرعون اور ایک یہ یہودی، یہ بہت جینیس ہے لیکن ایول جینیس ہے، یعنی ان کا دماغ ہی مخالفت کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیونکہ میثاق مدینہ تو کیا ہوا تھا، اس کے باوجود جیسے ہی 2 ہجری میں، اب سے سب سے پہلے 2 ہجری لکھا ہے نا، 2 ہجری جو کہ اسلام کا سب سے اہم مقام وہ ہے، وہ جو پہلی سورہ غزوہ بدر ہوتی ہے، اسلام کی تاریخ میں جو مدینہ جاتی پہلی غزوہ ہوتی ہے غزوہ بدر، وہ اس میں ہی بنو قینقاع والوں نے اسی وقت وہ غداری کی، اور وہ آخر انہوں نے عہد توڑ دیا، اور جب عہد توڑ دیا وہ جلا وطن کر دیے گئے، رائٹ؟ 2 ہجری جو سورہ انفال آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سورہ انفال کی بھی آیت نمبر 56،
ٹھیک ہے، وہ آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگ دوبارہ لکھ لیجیے گا، وہ بنو قینقاع کی غداری تھی تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا کہ بھئی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو یہ نکل گئے، اور جو نکل گئے ہیں اب کیونکہ قرآن کی ترتیب آگے پیچھے ہے نا، تو وہ جو سورہ فتح ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جتنوں کو جلا وطن کیا گیا تھا یہ سارے خیبر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، تو بنو قینقاع کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب سورہ حشر آیت نمبر 2 میں ہم بنو نذیر کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اردو میں سے نذیر کہتے ہیں نا، بنو نذیر، بنو نذیر۔ تو ان کی تاریخ کیا ہوئی، یہ جو آیات ہیں یہ پھر 4 ہجری، انہوں نے کب غداری کی، انہوں نے کی غزوہ احد کے بعد۔ تو غزوہ احد جب ہوتی ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دیتی ہوں کہ غزوہ احد میں آپ لوگوں کو پتا ہے نا، سورہ آل عمران ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں کیا ہوا تھا، اس میں مورال کمزور ہو گیا تھا نا، کہ وہ جیسے ہی وہ درے کی طرف سے جب حملہ ہوا ہے تو وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ایک دم شکست کی شکل میں آ گئی تھی، یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے سورہ آل عمران میں اتنا ڈیٹیل سے پڑھا ہے غزوہ احد کا۔ جب اس سچویشن یہ جو آ گئی تھی نا، وہ جو ایک کمزوری کا تاثر آ گیا تھا، تو وہ آپ کو پتا یہ بات بھی پورے عرب میں پھیل گئی تھی کہ جیسے ہی وہ وقتی شکست آئی تھی تو اس کمزوری کا جو اثر تھا یہ پورے عرب میں پھیل گئی تھی، جس سے دوسرے قبائل تھے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اب یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ وہاں پر ان کے سردار، ان کے بنو نذیر کا بیسکلی ذہن میں رکھیں، سورہ حشر میں جو ہے وہ بنو نذیر کی جلاوطنی کا ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ان کے سردار بنو نذیر کے قعب بن اشرف نے قریش مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کی باقاعدہ دعوت دی اور انہیں یقین دلایا کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی یہودی شرارت پسند کے ادھر سے کفار مکہ کو ملایا، ادھر سے کہا تم باہر سے کرنا، ہم اندر سے کریں گے۔ اسی دوران قعب بن اشرف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی ایک سازش بھی تیار کر لی۔ اس کے لیے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اہم بات چیت کے بہانے اپنے پاس بلایا۔ منصوبہ یہ تھا کہ کسی دیوار کے بالکل ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست کا انتظام کیا جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہوں تو دیوار کے اوپر سے چکی کا بھاری پارٹ آپ پر گرا دیا جائے گا۔ آپ ان کے بلانے پر ان کے محلے میں تشریف لے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گھناؤنی سازش سے آگاہ کیا تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ بنو نذیر کا معاملہ ہے، یہ ان لوگوں اس گروپ نے کیا تھا جن کی آیات ہم سورہ حشر میں پڑھیں گے، سورہ حشر آیت 2، جس میں کہ انہوں نے بھی اس کی خلاف ورزی کی، اور کیونکہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد، رائٹ، 3 ہجری میں، تو یہ 4 ہجری کی صورت ہے کہ یہ غزوہ احد کے بعد جب یہ سچویشن آ گئی تھی وہ وقتی کمزوری والی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو کمزور ہو گئے، پھر دوبارہ پھر ان لوگوں نے یہ پھر سازشیں کرنی شروع کر دیں۔ تو یہ جلاوطنی جو ہے بنو نذیر کی ہم اس میں پڑھیں گے، رائٹ۔ اچھا، بنو قریظہ کا، کیونکہ اب وہی والی بات، قرآن کی ترتیب جس طرح ہے، اب آپ لوگ سورہ احزاب تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو بنو قریظہ کی جو ہے پھر وہ جو ان کی تو خیر بہت سخت سزا تھی نا، یہ دو تو جلا وطن ہوئے تھے، ان کے تو آپ کو یاد ہوگا، ان کے تو سارے جنگ کے قابل جو لوگ تھے ان کو اڑا دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا۔ تو بنو قریظہ جو ہے وہ 5 ہجری، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ تینوں جو ہیں مدینہ سے نکال دیے گئے تھے۔ بنو قینقاع والے 2 ہجری میں نکال دیے گئے تھے، بنو نذیر والے 4 ہجری میں نکال دیے گئے تھے، بنو قریظہ والے 5 ہجری میں نکال دیے گئے تھے، جو کہ سورہ احزاب آیت 26 میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ ذہن میں رکھیں یہ والی ساری سچویشن، کیونکہ سٹارٹنگ میں ہی ہم جتنی شروع کی آیات ہیں وہ ساری اسی پر ہیں کہ یہ جو بنو نذیر والوں نے کیا حرکت کی تھی جس پر کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ جو نیچے والا پورشن ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں، ویسے یہ آیت نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 6 بھی بہت اہم ہے، یعنی سورہ حشر ان میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قوانین، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو قوانین آ رہے تھے نا، یہ وہ ہے۔ اچھا، اب آیت 6 دیکھیں کیا ہے۔ آیت 6 میں، کیونکہ ہم مال غنیمت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، سورہ انفال میں پورا ہم نے قانون پڑھا ہے مال غنیمت کا، کیونکہ پہلی غزوہ ہی وہی تھی، جب غزوہ ہوئی تو قانون بھی آ گیا کہ بھئی، وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے تو وہ لوٹ مار کا تھا نا عرب میں، کہ بھئی جس نے جتنا لوٹ لیا ٹھیک ہے، مال غنیمت اس کا ہے۔ لیکن جب سورہ انفال ہم نے پڑھی، کیونکہ وہ اسلام کی پہلی غزوہ بدر تھی، تو سورہ انفال آیت 41 میں وہ پورا ڈیٹیل آیا کہ بھئی آخر اس طرح کے جب حالات ہوں تو مال غنیمت کا حکم آ گیا کہ مال غنیمت، اب آپ سمجھیں مال غنیمت کس کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو باقاعدہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ جنگ مینس یہی وہ لڑا، یہ بھی قتل ہوئے، وہ بھی ہوئے، ادھر شہید بھی ہوئے، یعنی اس طرح کی یہ جو خون ریزی ٹائپ کی جو پوری جنگ ہوتی ہے۔
माल गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के कराबतदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए मखसूस होगा। ये बहुत गौर से सुने क्योंकि ये अगली आयत इस पर आपको मिलेंगी। ठीक है, माल गनीमत क्या है? पूरा टोटल जमा किया गया, उसके हिस्से किए गए। जो 5वां हिस्सा है वो क्या हुक्म आया कि भाई वो जो है वो अल्लाह उसके रसूल का है। अब उसमें रसूल की अपनी है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को देना है, मिस्कीनों को देना है, मुसाफिरों को देना है, वो उनको देंगे। ठीक है, बाकी जो 4 हिस्से हैं वो मुजाहिदीन में तकसीम हो जाएगा। क्लियर ना? 5वां हिस्सा अल्लाह उसके रसूल का, और पहले के जो 4 हैं जो हम सूरह अनफाल 41 में पढ़ कर आए हैं, वो माल गनीमत का हिस्सा मुजाहिदीन में तकसीम हो जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ एक और अहम नुक्ता है। वहाँ अहम नुक्ता ये है कि जो सवार है, सवार के पास क्योंकि घोड़ा होता है, उसको उसके चारे का भी इंतजाम करना है, तो सवार को माल गनीमत में से 2 हिस्से मिलेंगे बनिस्बत के पैदल चलने वाले को। पैदल चलने वाले का एक हिस्सा और सवार के 2, क्योंकि जाहिर है उसके पास घोड़ा है, ऊंट है, तो उसको उसका भी चारे का करना है। तो माले गनीमत में से सवार का डबल, सवार को पैदल के मुकाबले में 2 हिस्से मिलेंगे। क्लियर हो गया ना ये आप लोगों को कि माले गनीमत किसको कहते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं। यहाँ जो नया कानून अल्लाह के हुक्म से आएगा वो और दूसरी सिचुएशन है। अच्छा, जंग की दूसरी सिचुएशन कौन सी होती है जो अब हम आयात पढ़ेंगे? वो ये होती है कि वो माल जो मुसलमानों को किसी जंग के बगैर मिल जाता है, ठीक है ना, अब जंग की नहीं और पूरा पूरा मुल्क फतह हो गया, उस सिचुएशन में क्या करना है, उसके ऑर्डर्स फिर सूरह हशर में आए हैं। क्लियर हुआ ना? वो माल जो मुसलमानों को किसी जंग किए बगैर हासिल हो जाता है, मुसलमानों ने, अब ये फिर बनु नदीर का ही रेफरेंस है, मुसलमानों ने बनु नदीर का मुहासरा किया, कहते हैं ये 10 दिन रहा था। उन्होंने मरूब होकर हथियार डाल दिए, आखिर उन्होंने हथियार डाल दिए, ठीक है ना, जंग का मौका नहीं आया, नौबत नहीं आई, बल्कि हथियार डाल दिए। चुनांचे हासिल होने वाली तमाम जमीनें और दूसरी अशिया जो है वो क्या कहलाएंगी? इसे माले फे कहा जाएगा। फे बड़ी फे होता है ना उर्दू का, माले फे कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी सूरह हशर में हम क्या पढ़ेंगे? माले फे, ऐसा माल जो कि बगैर जंग के पूरी जमीन आ गई और ये पूरे पूरे उनकी चीजें बगैर मेहनत के ना, बगैर जंग किए सारा हाथ में आ गया, तो इसका कानून डिफरेंट आ गया, इसके कानून को अलग कर दिया गया माले गनीमत से। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये माले फे कहलाई जाएंगी। और माले फे का कानून क्या होगा? ये माल कुल का कुल अल्लाह और उसके रसूल का है। यानी अब वो देखा जाए तो कितने बड़े इलाके की जमीन, उनके घर, उनकी अशिया सब आ गया ना हाथ में। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ क्या फरमाया कि ये माल कुल का कुल अल्लाह और उसके रसूल का है, इसमें आम मुसलमानों का कोई हक ही नहीं है, ये आम मुसलमानों को नहीं मिलेगा। ये फे का कानून जहन में रखें, क्योंकि हम सूरह हशर में आयत नंबर 6 में माले फे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गनीमत से अलग कर दिया गया। माले गनीमत सूरह अनफाल 41, माले फे आयत नंबर 6 और 7, ये आगे चलेगी। ठीक है ना? ये पूरी सिचुएशन जहन में रखें। मदनी दौर में है ना, तो मदनी दौर में आपको पता है फिर ये वाले हालात होते हैं इस तरह से। कबाइल का भी हमें जहन में रखना होता है, यहूदी कबाइल का भी जहन में रखना है, और इसमें खास करके सूरह हशर में बनु नदीर की जलावतनी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब सूरज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बहा, ये फिर वो मुसब्बिहात, ठीक है ना, वो 10 में से 5 जो है वो सब्बहा अल्लाह की तस्बीह से शुरू होती हैं, कि तस्बीह करती है। पहली सूरह हदीद थी, अब आप लोग सूरह हशर भी वही इसी से शुरू हुई है। सब्बहा तस्बीह करती है, लिल्लाही अल्लाह के लिए, मा फिस समावाती, ये जोर होता है कि हर वो चीज जो आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो जमीन में है, वह हुआ, और वो अजीज नहायत गालिब है, हकीम खूब हिकमत वाला है। ठीक है ना? इख्तियार कुल का मालिक है, लेकिन अपने इख्तियारात को हिकमत से इस्तेमाल करता है। ठीक है ना? हुवल्लज़ी, वो अल्लाह, वो जात है जिसने अखरजा, निकाला, अल्लज़ीना, इन लोगों को जिन्होंने, कफरू, इनकार किया, कुफर किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से। क्लियर हो रहा है ना? बनु नदीर, यहूदी, अहले किताब, आयत नंबर 2 बनु नदीर की जलावतनी है। अल्लाह वो जात है जिसने निकाला इनको जिन्होंने कुफर किया था अहले किताब में से। देख लें आप लोग बनी नदीर की जलावतनी, मिन दियारिहिम, इनके घरों से निकाल दिया, li अव्वलिल हश्र, पहली जलावतनी के वक्त। अच्छा, li अव्वलिल हश्र जो है ना, ये अव्वलिल हश्र में फिर देखें, क्योंकि डॉक्टर इसरार को हम जाहिर है पूरे उन्हीं के पॉइंट्स हैं, तो उन्होंने उनके ये 4 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता तो उन्होंने ये कहा है, ये अव्वलुल हशर, हशर होता है देखें जमा करना, ठीक है ना? हशर में पहला तो ये नुक्ता आता है
کہ بکھرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو جمع کر دینا، منتشر افراد کو جمع کر دینا، یہ ہوتا ہے حشر، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس میں جس حشر کا ذکر ہے کہ دوسرا پہلا تو یہ ہے کہ منتشر افراد کو اکٹھا کر دینا، دوسرا یہ ہے کہ یہ بنی نذیر والے تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، ٹھیک ہے، جب ہتھیار ڈال دیے تو یہ ان کا حشر تھا، ٹھیک ہے نا، ہتھیار ڈال دیے یعنی بے بس ہو گئے نا. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی نکال دیے جائیں گے، یعنی یہ پہلے مدینہ سے نکالے گئے پھر یہ خیبر سے بھی نکال دیے جائیں گے. کلیئر ہو رہا ہے نا، پہلے مدینہ سے نکال دیے گئے، سورہ فاتح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ خیبر سے بھی نکال دیے گئے تھے، حتیٰ کہ آگے جا کے حضرت عمر کا جب دور آتا ہے، حضرت عمر کا، تو یہ تمام کے تمام عیسائی اور یہودی پورے جزیرۃ العرب سے بھی نکال دیے گئے تھے. تو یہ وہ حشر ہے. اور چوتھا جو ہے اہم جو ہے وہ قیامت کے دن ہے، یعنی قیامت کا دن بھی پھر ایسا ہی دن ہوگا جس میں سارے بکھرے ہوں کو سب کو اللہ جمع کر دے گا، ٹھیک ہے نا، جو وہ بھی حشر کا ہی دن ہے، وہ بھی حشر ہی کہلایا جاتا ہے، اس میں بھی تمام بکھرے لوگ جمع ہو جائیں گے. کلیئر ہو گیا نا، مدینہ سے بھی آج یہ نکالے جا رہے ہیں یہ حشر، پھر اس کے بعد کل کو یہ خیبر سے بھی نکال دیے جائیں گے. پھر حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو یہ پورے جزیرت العرب سے بھی نکال دیے گئے تھے، ٹھیک ہے. ماں نہیں ذنن تم نے گمان کیا تھا کبھی بھی، یہ کہ یخرجو کے وہ نکلیں گے، وَظَنُّوا اور انہوں نے سمجھا تھا، انہم کہ بے شک وہ، مانعتہم بچا لیں گے انہیں، حصونہم ان کے قلعے، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ یہی یہ جو یہودیوں کا انداز ہے، وہ بڑے بڑے قلعے بناتے تھے نا، وہ سمجھے تھے کہ بچا لیں گے انہیں ان کے قلعے، من اللہ اللہ کے عذاب سے، فآتاہم اللہ پھر آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب، من حیثو جہاں سے لم یحتسبوا انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا. اس کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے آپ کو، کہ انہوں نے تو گمان بھی نہ کیا تھا، حالانکہ آپ دیکھیں ان کے پاس اسلحہ موجود تھا، یہ بڑے بڑے قلعوں میں موجود تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، تو اس کے باوجود اللہ نے کہا اللہ کو عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے تو انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا. تو اس کا جواب آگے ہی آ رہا ہے، وہ کیا چیز تھی، وَقَذَفَ اور اس نے ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں روب ڈال دیا مسلمانوں کا، یعنی اللہ نے کہاں سے مسلمانوں کی مدد کی، کہ ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا. حالانکہ آپ پڑھیں تو دیکھیں انہوں نے کہا ان کے قلعے مضبوط تھے، ان کے پاس راشن، چیزیں، اسلحہ، ہتھیار سب موجود تھا، لیکن کہاں اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی، کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا، ٹھیک ہے، یعنی تمام تر وسائل کے باوجود بھی وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے. یخربون وہ اجاڑتے تھے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے. اچھا یہاں پہ اس کا کیا مطلب، یہاں پہ اب یہ جلا وطن تھے نا، تو ان کو اجازت دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم لوگ چاہو تو جتنا سامان لے جا سکتے ہو نا لے جاؤ. تو انہوں نے اپنے گھر، اپنے دروازے توڑ خود کی، یعنی یہ توڑی، وہ اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ جتنا اپنے اونٹوں پہ لاد سکتے ہو نا تو لے جاؤ، ٹھیک ہے. تو وَأَيْدِي اور مومنوں کے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، فَاعْتَبِرُوا تو تم عبرت پکڑ لو، یا اولی الابصار اے آنکھوں والو. اچھا مومنین کا ذکر کیوں آ رہا ہے اس میں، پھر ڈاکٹر صاحب کی رائے یہی ہے کہ ممکن ہے کہ مومنوں کو بھی اجازت دی گئی ہو کہ ان کے گھر اجاڑنے میں ان کی مدد کرو، کیونکہ یہ ایسے ہی نہیں کہ وہ اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، ٹھیک ہے. اچھا یہاں سلیش کر دیں، یہ جو اگلا حصہ ہے نا، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار تو تم بھی عبرت پکڑ لو اے آنکھوں والو. تو یہ اب زمانی ترتیب ذہن میں رکھیں، ہم ابھی 4 ہجری کی پڑھ رہے ہیں، ابھی 5 نہیں آئی ہے، جبکہ تو اس میں بریکٹ میں آپ لوگ بنی قریظہ لکھیں، کیونکہ بنی قریظہ کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ بنو قینقاع نکل گئے ہیں، بنو نذیر کا حشر تم دیکھ رہے ہو، تو تم ابھی بھی عبرت پکڑ لو اے آنکھوں والو. کون؟ بنو قریظہ، کیونکہ ابھی وہ رہتے تھے نا، وہ 5 میں نکلے ہیں، تو ان کے لیے یہ وارننگ تھی کہ یہ 2 کا حشر تم دیکھ لو. اور یہ دونوں جلا وطن کیے گئے تھے، جو کہ سورہ فتح ہم پڑھ رہے ہیں نا، خیبر میں جمع ہوئے تھے. کلیئر ہو گیا نا یہ سارا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 3، ولولا اور اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ کتب اللہ جو لکھ دیا تھا اللہ نے، علیہم ان پر، جلا وطن ہونا، لعذبہم فی الدنیا تو وہ ضرور عذاب دیتا ان کو دنیا ہی میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب النار آگ کا عذاب ہے. آیت نمبر 4، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ بے شک انہوں نے، شاق اللہ ورسولہ مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ومن یشاق اللہ اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی،
ان اللہ تو بلا شبہ اللہ شدید العقاب سخت نہایت سخت سزا دینے والا ہے. آیت نمبر 5 دیکھیں. آیت نمبر 5 دیکھیں. ما قطعتم جو تم نے کاٹا من لینتی کوئی کھجور کا درخت. اچھا یہاں جو لینا کا ذکر آ رہا ہے اور یہ کھجور کے درخت ہے, اس کو ذرا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک خاص قسم کا درخت تھا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک خاص قسم کا درخت تھا جو انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے, جہاں یہودیوں کی ایریا شروع ہوتا تھا, تو انہوں نے یہ لینا جو درخت تھے نا, خاص قسم کی کھجور کے درختوں کی, اس کی باڑ بنائی ہوئی تھی. رائٹ, ایک باڑ ہوتی ہے نا, پوری یہ باڑ بنی ہوئی تھی ان کے پاس. اچھا ہوا یہ کیونکہ اب جب حکم آ گیا تھا, محاصرہ جب ختم ہوا ہے, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, تو یہ جو اپنے صحابہ تھے نا, جو مومنین تھے, اب انہوں نے نا ان کو کاٹا, ان درختوں کو کاٹا, ان باڑ کو کاٹ کے آگے جانا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تم نے کاٹا کوئی کھجور کا درخت یا تم نے چھوڑا, او ترکتموہا قائمتن قائم علی اصولہا اس کی جڑوں پر, فباذن اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں, جب انہوں نے یہ کاٹنا شروع کر دیا نا, تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہنے کو یہ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں, کہنے کو یہ اہل ایمان ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ درختوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے اس وقت یہ چیز اٹھائی نا ان لوگوں نے, یہودیوں نے, ٹھیک ہے, کہ ان کے تم اس طرح کے ایمان والے ہو, اس طرح کے اہل ایمان ہو, تم نے یہ درختوں کو نقصان پہنچا دیا ہے, اور اس طرح سے. تو یہاں پر آیت میں چلتے چلتے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جنگی حکمت کے تحت کاٹے گئے ہیں, تو یہاں یہ اللہ کا حکم تھا, یعنی یہاں اجازت ہے. جنگی حکمت کے تحت جب اس طرح کا کوئی نقصان ہو یا درخت کاٹے جا سکتے ہیں, تو یہ اس طرح سے ہے کہ جو تم نے کاٹا کوئی کھجور کا درخت, یعنی مسلمانوں نے, یا تم نے چھوڑ دیا اس کو قائم اس کی جڑوں پر, تو یہ سب کیا تھا, فباذن اللہ, تو یہ سب کا سب کیا تھا, یہ سب اللہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے نا, یعنی اس میں ان کی اخلاقیات پہ اور ان کی اس طرح بات مت کیجیے, بلکہ یہ جنگی حکمت تھی اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ وہ رسوا کرے ان فاسقوں کو. آگے دیکھیں آیت نمبر 6. ٹھیک ہے, اب آیت نمبر 6, اب یہ 5 تک کلیئر ہو گیا نا. یہ تو بنو نذیر کی جلا وطنی کا تھا نا, جس میں تمام ہم نے ان کی رسوائی بھی پڑھ لی, اور درخت کے توڑنے کے بھی اللہ نے کہا یہ اللہ کا حکم تھا, اس کی اجازت دی گئی تھی. اب جو ہے مقام یہ وہی ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں ڈسکشن کیا ہے کہ مال غنیمت اور مال فے کا فرق کیا ہے. تو یہ اب آرڈر آ گیا تھا, کیونکہ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے تو یہاں بہت بڑے لیول کی زمین ہاتھ میں آ گئی تھی, اور وہ جو اشیاء چھوڑ گئے تھے وہ بھی ہاتھ میں آ گئی تھی. تو یہاں مال غنیمت کے مطابق ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی, یہاں کس کے مطابق ہوئی. اب یہ آیت نمبر 6 دیکھیں, یہ مال فے کہا جاتا ہے, فے بڑی فے, ٹھیک ہے نا. وما افا, تو یہ افا کا ہی انہوں نے فے چھوٹی فے سے بھی سرچ میں لکھا ہوا ہے, اور فے بڑی فے جو میں نے لکھا ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے, کہ وہ جو لوٹایا اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر, منہم ان کے مالوں میں سے, فما اوجفتم پس نہیں تم نے دوڑائے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو مال تمہیں ملا تھا, فما اوجفتم تم نے تو نہیں دوڑائے تھے, علیہ اس پر, من خیلن کوئی گھوڑے, ولا رکابن نہ کوئی اونٹ, ٹھیک ہے نا, نہ کوئی گھوڑے کام آئے, نہ اس جنگ میں کوئی اونٹ کام آئے. ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ, یسلط, سوری سین ہے, یسلط غالب کرتا ہے, رسولہ اپنے رسولوں کو, علی من یشاء اس پر جس پر وہ چاہتا ہے, واللہ اور اللہ, علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو آیت نمبر 6 کی ہیڈنگ آپ لوگ یہی دیکھیں, یہ تقسیم کا نیا قانون آ گیا. یعنی پہلا قانون آپ نے یہ اس سچویشن میں, یہ جو جنگی سچویشن ہوتی ہے اس میں مال غنیمت, سورہ انفال 41 آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, یہاں پر کہا گیا اس کی ڈسٹریبیوشن ویسے نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بھی تو فتح ہی تھی نا, لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن بدل دی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ نیا تقسیم کا قانون آ گیا, یہ مال فے کہلایا جاتا ہے. کیونکہ اس میں کیا حق آیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ تم نے گھوڑا دوڑا ہے نہ تم نے اونٹ دوڑا ہے, بلکہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا, ان کے دنوں میں مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا کہ وسائل کے باوجود بھی وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. آیت نمبر 7 دیکھیں, ما افا اللہ, اور جو لوٹایا اللہ نے, علی رسول ہی اپنے رسولوں پر, من اہل القری بستی والوں کے مال سے, فللہ تو اللہ ہی کے لیے ہے, وللرسول اور رسول کے لیے ہے. رائٹ, وہ 6 اور 7 اکٹھی ہو جائے گی, یعنی اللہ نے کہا اس میں اب عام مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے, یہ ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب رسول کے لیے بھی ہے, تو رسول بھی کہاں ڈسٹریبیوٹ کرے گا, وَلِذِي الْقُرْبَى رسول کے قرابت داروں کے لیے, وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے, وَالْمَسَاکِینَ مسکینوں کے لیے, وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے.
کئی تاکہ لا یکونا نہ ہو وہ مال دولتم گردش کرنے والا بینا درمیان اغنیائی دولت مندوں کے ہی منکم تم میں سے. یہ بہت اہم آیت ہے, اس پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے. آیت نمبر 7 پہ دیکھیں, یہ آیت نمبر 7 جو ہے بہت اہم ہے, یہیں پہ رکیں. دیکھیں اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کتنے خوبصورت ہیں اور اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے. اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت سمجھایا ہے, اسی لیے وہ نا مال غنیمت ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. اب انہوں نے کہا مال غنیمت میں تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جی وہ جو سوار ہے اس کو دوہرا دو اور جو پیدل چل رہا ہے اس کو ایک حصہ دو. اب اتنے بڑے لیول پہ جب زمینیں ملنی تھیں اور اتنا مال ملنا تھا تو وہ مجاہدین جن کے سوار تھے تو ان کے پاس تو ڈبل جانا تھا. اب اگر ذہن میں رکھا جائے جب اتنی بڑی مالیت ہاتھ آتی ہے تو ادھر کیا ہوتا کہ ادھر تو ان کے حصے میں زیادہ آ جاتا اور جبکہ پیدل چلنے والے کو کم ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قانون ہی بدل دیا کہ یہ ٹوٹل جو مال ہے یہ ٹوٹل اللہ اس کے رسول کا ہے. اب اللہ اور اس کے رسول, اب یہ جو اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے. رسول پھر نمبر 1 قرابت داروں کو دے, یتیموں کو دے, مسکینوں کو دے, مسافروں کو دے. اور دیکھیں اگلی آیت کتنی خوبصورت ہے کہ وہ جو مال ہے وہ نہ گردش کرنے والا ہو صرف دولت مندوں میں ہی, کیونکہ اگر یہ اس وقت ہو جاتا تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک بڑی تعداد جو ہے, بڑی مال کا حصہ جو ہے وہ خاص مجاہدین کی طرف چلا جاتا. تو اتنے حصے کو کیا کیا گیا, بھیج دیا گیا, یعنی عام مسلمان کو کہا ہی نہیں گیا, عام مسلمان کو رائٹ ہی نہیں دیا گیا, وہ ٹوٹل اللہ اس کے رسول کے پاس پہنچا دیا گیا. اس لیے مال غنیمت اور فے کا قانون الگ ہو جاتے ہیں, دونوں تقسیموں کو جدا کر دیا گیا. رائٹ, کیونکہ اسلام جو ہے یہ پھر منصفانہ تقسیم کی بات کرتا ہے, کیونکہ یہ مال جو ہے پھر گردش کرے کس میں, پھر تمام ضرورت مند اسے تمام ضرورت پوری کریں. یہ نہ ہو کہ چند ہاتھوں میں آ جائے اور پھر ان کا ہی ہو کے رہ جائے, کیونکہ اس پہ یہ حدیث ہے, یہ بہت خوبصورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محرومی اور احتجاج انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے, کیونکہ جب یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے, جو امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں, غریب جو ہے وہ اپنی بالکل ضروریات زندگی کو ترستے ہیں, تو یہ پھر یہ حدیث آتی ہے کہ یہ قریب ہوتا ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے جو محتاجی ہوتی ہے. تو اسلام جو ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت, دیکھیں پورا نظام ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ ہو یہ مال گردش کرنے سے دولت مندوں پر ہی بلکہ تم میں سے. تو یہ تقسیم دیکھیں پھر کتنی خوبصورت تھی, ورنہ اللہ نہ کرے کوئی یعنی ایسا ہوتا تو یہ ایک خاص مجاہدین کے گروہ پہ نکل جاتا. تو اس چیز کو ہی کلیئر کر دیا گیا کہ بھئی یہ عام مسلمان نہیں کرے گا, بلکہ اس میں تمام کن لوگوں کا حصہ ہے, رسول کے قرابت داروں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, مسافروں کا, تاکہ یہ دولت مندوں کے ہی ہاتھوں میں نہ رہ جائے. ٹھیک ہے, اچھا یعنی مین اسلام کی دیکھیں منصفانہ تقسیم ہے کہ یہ دولت جو ہے اگر بہت امیروں کے پاس ہے تو اس میں بھی دیکھیں حصے رکھ دیے جاتے ہیں, وہ ٹوٹل ان کا نہیں ہوتا, اس میں سارے معاشرے کے تمام طبقات کے حصے ہوتے ہیں. لیکن اب ہمارے دیکھنے میں کیا آتا ہے, یہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی خواہشات میں اڑاتے ہیں اس کو, پھر سارا وہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, جبکہ اس کے اندر اس مال کے اندر سارا حصہ ہوتا ہے معاشرے کے ان لوگوں کا جن کے پاس نہیں ہوتا, تاکہ یہ تقسیم یعنی اللہ کی طرف سے جو رزق کی تقسیم ہے وہ ایکول ہے. یہ ہم انسانوں نے اس کو غیر منصفانہ کیا ہوا ہے, جو جمع کر رہے ہیں وہ اتنا زیادہ جمع کر رہے ہیں کہ وہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو پھر نہیں دیکھتے, اور وہ جو جن کے پاس نہیں ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, جو امیر ہیں وہ پھر امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وقت اللہ کا قانون نہیں چل رہا, یہ اللہ کا قانون جو ہے وہ بہت منصفانہ ہے. تو غیر منصفانہ آج ہے ہی اس وجہ سے کہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب اپنی بالکل ضرورت کی چیزیں بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی, جو اس کی بیسک ضرورت ہے. وما, اور جو کچھ, یہ آیت نمبر 7, وما اور جو کچھ آتاکم الرسول, دے تمہیں رسول, فخذہ, تو اس کو لے لو, وما نہاکم, اور جو کچھ وہ روک دے تمہیں, انہو, اس سے, فنتہو, تو تم رک جاؤ, تم باز آ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اب یہ نیا قانون آ گیا نا. واتقوا اللہ, اور تم ڈرو اللہ سے, ان اللہ, بے شک اللہ, شدید العقاب, انتہائی سخت سزا دینے والا ہے. اچھا اس کے بیک گراؤنڈ میں یہی والا ہے کہ کیونکہ دیکھیں جب یہ جیت گئے تھے تو صحابہ میں سے بہت سی کی رائے تھی کہ یہ مال غنیمت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. تو یہ آیت آ گئی کہ اب جو رسول لے وہ تم لے لو, اور جس سے وہ روکے تو اس کو خوشی خوشی اس کو ایکسپٹ کرو. یہ نیا تقسیم کا قانون ہے. آیت نمبر 8 دیکھیں, للفقراء المہاجرین. اچھا یہ بہت خوبصورت آیت ہے. اب آپ پھر ذہن میں رکھیں, یہ جو وہ جو 150 یا 155 جو لوگ آئے تھے مہاجرین جو تھے, وہ ٹوٹل اپنا گھر بار
بزنس سب چھوڑ آئے تھے, بالکل خالی ہاتھ آئے تھے. تو یہاں حکم آیا کہ یہ جو مال فے تم لوگوں کے پاس آیا ہے, اب 4 سال تو گزر گئے نا, 4 ہجری میں ہم, تو ان 4 سالوں میں گو کے انصار نے بہت مدد کی, لیکن ان مہاجرین کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہاں خصوصی حصہ دیا گیا کہ اس طرح کے مال میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب چھوڑ رہے ہیں, تو اس مال فے میں سے ان کو دو. ٹھیک ہے نا, مہاجرین کا خاص ذکر آیا. آیت نمبر 8 جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت مہاجرین کے لیے پھر کہا گیا کہ اس میں سے خصوصی حصہ ان کو دو. آیت نمبر 8 للفقراء المہاجرین, مال فے جو ہے فقراء مہاجرین کے لیے ہے. الذین, وہ جو اخرجوا, نکالے گئے, من دیارہم و اموالہم, اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. یبتغون, وہ اس حال میں ہے کہ تلاش کرتے ہیں, فضلاً, فضل, من اللہ, اللہ کا, ورضوانا, اور رضامندی, وہ ینصرون اللہ ورسولہ, اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی. ٹھیک ہے نا, وہ جو اس وقت نکلے ہیں, جس طرح جس نے ہم نے سیرت پڑھی ہوئی ہے, وہ بالکل اکیلے تنہا نکلے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اس پہ نکلے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کی رسول کی خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی, تو وہ مدد کری انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ ہیں, کون ہیں؟ یہ سچے ہیں. رائٹ, اب دیکھیں آیت نمبر 9. آیت نمبر 9 اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کہ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو کس خوش دلی سے انصار نے ان کا استقبال کیا, ان کو خوش آمدید کہا. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہماری یہ جو اکانومی ہوتی ہے اس پہ بوجھ بڑھ گئے ہیں, یا انہوں نے نہیں کہا کہ اب ہم کیا کریں, بلکہ انہوں نے وہ جو بھائی بھائی بنایا گیا ان میں انہوں نے ہر چیز ڈسٹریبیوٹ کی. تو یہ جو آیت ہے نا, آیت نمبر 9, اس میں دیکھا جائے تو انصار مدینہ کی تعریف ہے کہ والذین, اور ان کے لیے جنہوں نے تبوؤ, ٹھکانہ بنا لیا تھا, دارا, مدینہ کو, والایمان, اور قبول کر لیا تھا ایمان. ٹھیک ہے نا, من قبلہم, ان مہاجرین سے پہلے جو ایمان لے آئے تھے. یحبون, وہ انصار محبت کرتے ہیں, من, اس سے, جو ہاجرہ, جو ہجرت کرے, علیہم, ان کی طرف. ٹھیک ہے, وہ جو انہوں نے مہاجرین کو اس وقت خوش آمدید کہا ہے. ولا یجدون, اور نہیں وہ پاتے, فی صدورہم, اپنے سینوں میں, حاجتن, کوئی حاجت, کوئی حسد, مما, اس سے, جو اوتو, وہ جو مہاجرین دیے گئے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تھے, تو ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اب یہ بوجھ پڑ گیا, معیشت کا کیا ہوگا, یہ اس طرح سے, یہ ان کے ذہنوں میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, پہلا انہوں نے محبت کی, انہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو خوش آمدید کا. دوسرا, ان کے سینے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی ان مہاجرین کے لیے. وَيُؤْثِرُونَ, اور وہ ترجیح دیتے تھے ان کو, عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنے نفسوں پر, وَلَوْ, اگرچہ کانا ہو, بہم, ان کو, خصاصہ, حتیٰ کہ وہ اگر سخت حاجت مند بھی ہوتے. اب یہی باری بات دیکھیں, پورا معاشرے میں ہر طبقہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا, اس میں بہت سارے انصار ایسے بھی تھے جو کہ خود ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے, خود ان کے پاس اتنے سارے نہیں, اتنے وسائل تھے, تو انہوں نے کس طرح ترجیح دی ان مہاجروں کو اپنے نفسوں پہ, اگرچہ وہ خود سخت حاجت مند تھے. ٹھیک ہے نا, ومن, اور جو کہ یوقا, جو بچا لیا گیا, شح نفسی, اپنے نفس کی بخیلی سے, فاولئک هم المفلحون, تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. رائٹ, آیت نمبر 10 دیکھیں. والذین, اور ان کے لیے جو جاءوا, آئے, من بعدہم, ان کے بعد, یقولون, وہ کہتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے, ولی اخواننا, اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی, الذین, ان کو جنہوں نے, سبقونا, ہم سے پہل کی, بالایمانی, ایمان لانے میں, ولا تجعل, اور نہ تو رکھ, فی قلوبنا, ہمارے دلوں میں, غلن, کوئی کینہ, للذین, ان لوگوں کے لیے جو آمنو, ایمان لائے, ربنا, اے ہمارے رب, انکا, بے شک تو, بلا شبہ تو, رؤوف الرحیم, بہت شفقت کرنے والا, بہت مہربان ہے. اچھا, اب یہاں ہو گیا ہے رکوع مکمل, لیکن یہ جو میں نے آیت, اس کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آیت نمبر 10 جہاں سے شروع ہوتی ہے, ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد, دیکھیں اس کا ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے کہ ان کے بعد کا کیا مطلب ہے. ان کے بعد والے تو ہم آئے ہیں نا بعد میں, مہاجرین انصار کے بعد جو نسل ہے, جو امت چل رہی ہے, وہ ہم ہیں. تو یہ جو بات ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے, یہاں پہ ہم رکیں گے, اس کا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں, ایگزیکٹ جو ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا. یہ جو لوگ آئے ان کے بعد, اب یہ جو آگے دعا آ رہی ہے نا, اچھا دعا تو بہت اہم ہے. دعا کا مطلب ہم ان کی مغفرت کی دعائیں کریں, ہم سے پہلے امت کے تمام لوگ ہیں, اور ہم اپنے لیے بھی دعا کریں. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, یعنی آیت کیا ہے کہ جو ہم سے پہلے, جو ہم سے ایمان لائے ہیں نا, ان لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ جو پورشن ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد, یہ جو ہے آیت نمبر 10,
یہ دیکھیں آیت نمبر 10 میں جو ہے نا کہ وہ لوگ جو آئے ان کے بعد ان پہ بھی مال فے کا حق ہے. یہ جو مال فے کا قانون آ گیا تھا نا، اس پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مال فے کے قانون پر یہ آیت نمبر جو 10 ہے یہ بہت اہم ہے. یہ حضرت عمر فاروق سے بات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے 2 سال آتے ہیں، پھر آتا ہے حضرت عمر کا دور. اور ہم لوگ واقف ہیں جو 10 سال تھے اس میں فتوحات کا بہت سلسلہ ہوا ہے حضرت عمر کے دور میں. تو پھر ایران بھی فتح ہوا ہے، تو یہ عراق شام سب ایریاز فتح ہوئے نا. تو یہ اس لحاظ سے اس آیت کو کیسے اپلائی کیا گیا، یہ اس دور میں جو اپلائی کیا گیا وہ دیکھیں کیسے کیا گیا. حضرت عمر نے جب ایران فتح کیا، عراق فتح ہوا، شام اور مصر، یہ سب علاقے جب فتح ہو گئے تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، عراق شام یہ مصر فلسطین جو ہیں یہ فرٹائل ایریاز ہیں، رائٹ. یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ یہود جو تھے وہ اتنے زیادہ سخت جان نہیں تھے، ان کو لڑنا نہیں آتا تھا. فلسطین کے رہنے والے تھے نا، وہ زرخیز بھی تھا، موسمی اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا، موسم بھی بڑے اچھے تھے. یہ جو عرب تھے یہ سخت جان تھے، صحرائی لوگ تھے، یہ بڑے سخت جان تھے تب. اور اوپر سے وہ بھی تھے وسائل بھی اتنے نہیں تھے، تو یہ صحراؤں کے سفر کرنے والے لوگوں نے ان کو بہت سخت جان بن گئے تھے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس طاقت کا جو استعمال کیا، تو یہی صحرائی لوگ ہیں پھر دیکھیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی فتوحات کی. کلیئر ہو گیا نا، وہ فرٹائل ایریا کے رہنے والے لوگ تھے تو وہ اتنے سخت جان نہیں تھے. عرب کے لوگ بہت سخت اور طاقتور تھے. اب یہ جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ حضرت عمر کون ہے؟ وہی مکہ کے رہنے والے، وہی اصل مہاجرین جو صحابہ کے ابتدائی والوں میں سے ہی ہے نا. یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر، یہ جو خلفائے راشدین، یہ وہی ہیں ابتدائی دور میں ایمان والے لوگ. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے اور یہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ اتنی فرٹائل زمین جو ہے جو پوری بھی فتوحات میں آتی ہیں، تو یہاں پر آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ جب پوری فتح ہو گئی ہے اور یہ سارے ملک فتح ہو گئے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ بغیر جنگ کے وہ روب پہ ہی ہو گئے تھے کہ اللہ نے جو روب ایک ڈالا تھا اس پہ ہی پوری زمینیں ان کے ہاتھ آ گئی تھیں. یہاں سے آپ دیکھیں کیونکہ جب یہ تمام علاقے فتح ہو گئے تھے تو اس پر صحابہ کی رائے تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم کے مطابق صرف 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں ڈالا جائے. لیکن حضرت عمر اس رائے سے متفق نہیں تھے. حضرت عمر کی رائے کے مطابق تھا کہ یہ جو سورہ حشر کی آیت نمبر 10ویں ہے اور اس میں یہ جو قانون 7ویں جو مال فے کا قانون ہے، اس مال فے کے قانون کے مطابق یہ ساری زمینیں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں حضرت عمر نے اس معاملے میں یہ جو آیت ہے یہ آیت پڑھی، یہ جو ہے نا کہ والذین جاءوا من بعدہم، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اس آیت کے مطابق یہ جو مال ہے یہ ہمارے بعد آنے والوں کا بھی ہے، یعنی اس مال فے میں صرف ہمارا ہی حصے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ آیت نازل ہو چکی ہے اس وقت کہ ان کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں. تو حضرت عمر نے اس وقت یہ تقسیم نہیں ہونے دی بلکہ اس آیت کو کوٹ کیا. حضرت عمر نے اس معاملے میں اس آیت کی دلیل دی کہ وہ لوگ جو اس کے بعد آنے والے ہیں تو اس طرح ہم اس کو مال فے میں کاؤنٹ کریں گے. مال فے میں یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہوگا، اور اس وقت کے مطابق جتنے رسول کے اس وقت رشتہ دار تھے ان کو دیا گیا، اور یہ غربا کو دیا گیا، اور مسکین اور مہاجرین اور انصار کو دیا گیا. یعنی اس کی تقسیم اتنی بڑے لیول پر اسی مال فے کے قانون کے مطابق ہوئی، کیونکہ وہاں حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ آج اگر یہ مال فے میں سے اس امت تک امت تک قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کا حق ہے، اس میں اگر یہ زمینیں چند ہزار مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں تو بعد میں آنے والے مسلمان اس حق سے محروم رہ جائیں گے. وہ ٹوٹل جو پوری اس وقت تقسیم اتنے بڑے کی ٹوٹل حضرت عمر خاص سب نے لئے کہ حضرت عمر نے اس آیت کو کوٹ کیا کہ یہ ہمارے بعد والوں کا حق اس میں شامل ہے. ٹوٹل اللہ اس کے رسول کا کر دیا گیا، ٹھیک ہے، عام مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، اور کہیں ہو جاتا تو وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آتا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور اس میں بڑا اہم نقطہ آتا ہے یہ چیز کا کہ ہاں اب جب وہ تقسیم ہو جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب وہ کیونکہ صحابہ کی رائے اور سب کے مطابق حضرت عمر نے اس تقسیم کو جو یہ بڑے بڑے ملکوں کی ہوئی تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. کیسے کیا؟ پہلا حصہ دیکھیں، پہلا حصہ تو انہوں نے کہا یہ عشری زمینیں کہلائی جائیں گی. وہ علاقے جو لڑے بھڑے بغیر ایمان لا رہے ہیں، جن میں جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن پورے علاقے ایمان لے آئے اور وہ جنگ جیت گئے، ان لوگوں کو عشری قانون دیا گیا. اب عشر کس کو کہتے ہیں؟ عشر اس کو کہتے ہیں کہ زمیندارہ،
یہ جو پوری زمین کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ. دینی اصلاح کے مطابق زمین کی جو پیداوار اگتی ہے اس کا 10واں حصے زکوٰۃ میں دیا جانا. اور یہ آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. کبھی آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ زمین کا 10واں حصے کا جو حکم ہے وہ سورہ بقرہ 267 میں ہم پڑھ آئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ زمین جو پیداوار تمہیں دیتی ہے اس کے پاکیزہ اس حصے میں سے اس کو نکالو. تو یہ وہاں سورہ بقرہ 267 آیت ہے. یہاں حضرت عمر نے وہ کیسے ڈسٹریبیوشن کی, 2 طرح سے کی, کہ ایک تو جہاں لڑائی بڑائی نہیں ہوئی وہاں عشری زمینیں رکھی گئیں کہ ٹھیک ہے یہ زمین انہی کے پاس ہی رہے گی لیکن یہ اس کا عشر دیتے رہیں گے, یعنی زکوٰۃ 10% دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پھر ڈاکٹر صاحب نے سمجھانے کے لیے کہ یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, وہ بھی تو مدینہ آئے تھے نا, تو بغیر اس کے وہ مدینہ فتح ہو گیا تھا, یعنی پورے مدینہ پہ حکومت آ گئی تھی, حالانکہ نہ لڑائی ہوئی نہ کچھ ہوا. تو اس میں بھی یہ عشری قانون ہی تھا, یعنی صحابہ کے پاس جن کے پاس زمینیں تھیں تو وہ اوس و خزرج کے لوگ تھے, ان کو یہی کہا گیا تھا کہ تمام زمینیں جو ہیں یہ عشری کے تحت ہی تم لوگوں کے پاس رہیں گی, کہ اس کا عشر 10% نکالتے رہو. یہ کلیئر ہو گیا. ایک تو یہ تقسیم تھی کہ جہاں لڑائی نہیں ہوئی وہاں تو عشری قانون رہے گا, جو زمینیں ہیں اس کا 10% تم لوگ زکوٰۃ پہ نکالو. دوسرا, جہاں پہ پھر جنگیں ہوئیں, جن علاقوں میں جنگیں ہوئیں وہاں جو زمینیں ہاتھ آئی ان کو پھر لکھا ہوا ہے خراجی زمینیں. یہ زمینیں کہلائے گی کہ خراجی کس کو کہتے ہیں. وہاں یہ کہا گیا کہ یہ تمام ملکیت بیت المال میں جائے گی, یہ لوگوں کے پاس رہے گی لیکن حصہ بیت المال کا ہوگا. یہ کاشتکار بھی کرے لیکن اس کا جو خراج ہے وہ اسلامی حکومت کو جائے گا سارے کا سارا. تو یہ بہت سب نے, میں نے 2-3 دیکھی ہیں, سب تفسیر میں سب سے زیادہ یہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی اس آیت کو کوٹ کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت جو تقسیم کی وہ بہت منصفانہ تھی, اور اس آیت کے تھرو کی کہ یہ ہمارے بعد والے مسلمانوں کا بھی حصہ ہے, اور اس پوری فتوحات کو انہوں نے مال فے کی تقسیم سے پھر ڈیوائیڈ کیا, جس میں پھر 2 حصوں میں وہ بانٹتے چلے گئے. جہاں لڑائی بڑائی ہوئی وہاں پھر خراجی کا کہا, اور جہاں بغیر لڑائی کے وہاں عشری نظام قائم ہو گیا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی کہ یہ بعد میں کون ہے, یہ سارے پھر وہی ہیں کہ یہ بعد والے آنے والے مسلمانوں کا حصہ ہے اس میں سارا. یہ کلیئر ہو گیا. اور یہ دعا کا یہ سب ذہن میں رکھیں, ہمیں آج ہم سب کو اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے جنہوں نے سب نے یہ محنت کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 11 کی طرف آ جائیں چلیں. اچھا, آیت نمبر 11 اب دوسرا رکوع شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. کیا لم نہیں ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الذین, ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نافقوا, منافقت کی, ٹھیک ہے. یقولون, وہ کہتے ہیں, لاخوانہم, اپنے ان بھائیوں سے, الذین, وہ لوگ جنہوں نے کفروا, کفر کیا, من اہل کتاب سے. اس کا اردو میں دیکھ لیں پہلے. اب یہ منافقین کون تھے, اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا, وہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے. جب دیکھا مسلمان کامیاب ہو رہے ان کے ساتھ لگے, جب دیکھا یہود ان کے ساتھ لگے. تب اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو ان اہل کتاب بھائیوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, جب ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے ہوتے ہیں, تو یہ انہوں نے انکار کیا ان اہل کتاب میں سے, لئن, البتہ, اگر اخرجتم, تم نکالے گئے, لنخرجن, تو ہم بھی ضرور نکلیں گے, معکم, تمہارے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہودیوں کو کہا کہ تمہارے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں, تم کرو ہم بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا. ولا نطیع, اور نہیں ہم اطاعت کریں گے, فیکم, تمہارے معاملے میں, احدن, کسی کی, ابدن, کبھی بھی, وان, اور اگر, قتلتم, تم سے لڑائی کی گئی, لننصرنکم, تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے, واللہ, اور اللہ, یشہد, گواہی دیتا ہے, انہم لکاذبون, کہ یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. یہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بھی ایسے تعلقات رکھے تھے, اور این وقت پہ آنے پہ یہ ان کا بھی نہیں ساتھ دیتے تھے. یہ ان کو کہتے تھے کہ تم ادھر سے حملہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, وقت آنے پہ یہ یہودیوں کا بھی ساتھ نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ ان کے بارے میں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ البتہ یہ جھوٹے ہیں, یہ منافقین کی بات ہے. آیت نمبر 12, لئن, البتہ اگر. اچھا, آیت نمبر 12 کو تو آپ ہیڈنگ دے دیں کہ یہ منافقین کا کردار ہے. یہ لئن, البتہ اگر, اخرجو, وہ نکال لیے گئے, لا یخرجون, وہ نہیں نکلیں گے, معہم, ان کے ساتھ, ولئن, اور اگر, قتلوا, وہ لڑائی کیے گئے, لا ینصرونہم, تو وہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ولئن, البتہ اگر, ولئن نصروہم, اور اگر وہ مدد کے لیے آ بھی گئے, لیولن, تو وہ ضرور پھیریں گے, ادبارہ, اپنی پیٹھیں, ثم لا ینصرون, اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے. یعنی یہ ان کا کردار ہے, یہ کہنے کو نکلتے ہیں لیکن مدد نہیں کرتے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آ بھی جائیں گے تو یہ مدد نہیں کریں گے, بلکہ یہ اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے.
یہ منافقین کا کردار ہے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ یہی تھا کہ کہتے تھے، بلکہ اس میں ہے کہ بنو نذیر نے کہا تھا کہ ہم لشکر لے کے ہم 2000 کا لشکر آئیں گے، بس تم پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہ ان ٹائم نہیں انہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا۔ آیت نمبر 13 دیکھیں، لَأَنْتُمْ البتہ اے مسلمانوں تم اشد رحبتاً شدید تر ہو اعتبار ہیبت کے لحاظ سے، فی صدورہم ان کے سینوں میں، من اللہ اللہ سے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو منافقین کا نقشہ ہے وہ پھر کیا ہے، وہ پھر یہی ہے کہ یہ اللہ سے زیادہ تو اے مسلمانوں تم سے ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ڈر نہیں ہے مسلمانوں، تم لوگوں کا زیادہ ڈر ہے ان کے دلوں میں، اللہ سے زیادہ تم سے ڈر رہے ہیں۔ ذالک بانہم یہ اس لیے ہے بے شک وہ قومن ایسے لوگ ہیں لا یفقہون کہ وہ اس بات کو سمجھے ہی نہیں، یہ بالکل سے کہتے ہیں نا نا سمجھی کی کنڈیشن۔ تو اس پہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سمجھایا کہ انہوں نے کہا اس کو ہم سمجھیں اس آیت کو کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ ایسے لوگ تھے جو اس کو سمجھے ہی نہیں، تو یہ ہم سمجھیں کیسے، سمجھنا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں ڈاکٹر صاحب نے نا 3 پوائنٹس لکھوائے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ ہماری سمجھ اور ہماری عقل یہاں تک ضرور کام کرے کہ ہمیں جو اللہ سے متعارف کروائے، ہمیں وہ چیزیں، یہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں، یہ آیات اللہ ہے، یہ ہمیں چیزیں ریئلائز کروائے، ہماری عقل اور سمجھ یہاں تک ہو جو ہمیں ریئلائز کرے کہ یہ کائنات ہے، کائنات کا نظام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ ذات ہے، اس سے اللہ کو پہچانو، یہ متعارف کروائے، اتنی عقل ہو، اتنی سمجھ ہو، اتنی ہم اللہ سے دعا کریں کہ یہ سمجھ ہو ہم میں، ٹھیک ہے، اسے سمجھ کہا جاتا ہے۔ دوسری سمجھ کیا ہے کہ یہ جو ایمان ہے، ہم ایمان کی راہ پہ چل پڑے، یعنی اتنی عقل ہو، اتنی سمجھ آ رہی ہے جب دنیا کو ہمارے یہ کر رہے ہیں، تو سمجھ کیا ہے کہ یہ ایمان کی جو راہ ہے اس پہ چلیں، نمبر 2 تو وہ فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 3 کیا ہے کہ یہ سمجھ جائے انسان کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے، جو دنیا کی کامیابی ہے وہ یہیں تک کی ہے، تو ہمیں آخرت کو ہی مقصد دیکھ کے پھر یہ دنیا پھر دارالامتحان بن گئی نا، جب مقصد آخرت کی کامیابی ہے، تو انہوں نے کہا یہ سمجھیں پھر اس بات کو کہ اس آیت میں سمجھنا پھر کون ہے، کیونکہ یہ سمجھے ہی نہیں۔ منافقین تو اسی فائدے میں رہے نا، کبھی یہودیوں سے فائدہ اٹھا لیا، مسلمانوں سے اٹھا لیا، اور دیکھیں آخر ہم نے سورۃ توبہ پڑھی ہے، سخت ترین یعنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے یہ منافقین، تو اس پھر سمجھ پہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ سمجھ آئے ہمیں کون سی، جسے یہ وہ تمام عقل یہاں تک کام کرے جو اللہ کو متعارف کروائے، نمبر 2 ایمان، ہمیں ایمان پہ چلنے کی نصیب فرمائے، اور تیسرا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، لا یقاتلونکم نہیں وہ لڑیں گے تم سے جمیعاً سب مل کر، الا مگر فی قرى محصنۃ اپنی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں، او یا پھر من وراء جدر اور نہ یا پھر دیواروں کے پیچھے سے۔ اب یہ ان کا بزدل پن ہے، یعنی یہ بزدلی سے ایسے ہیں کہ وہ سامنے نہیں بلکہ وہ قلعوں میں رہ کے تم سے لڑیں گے، یا دیواروں کے پیچھے ہٹ کے، یعنی وہ اتنے بہادر نہیں ہیں، بزدل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باسہم ان کی لڑائی جو ہے بینہم شدید آپس میں ہی بہت شدید ہے، یعنی تم سے کیا لڑیں گے، آپس میں ہی بہت زیادہ، یہ ان کے آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں بنتی۔ تحسبوہم آپ گمان کرتے ہیں ان کو جمیعاً اکٹھے، یعنی یہ اتنے بزدل اور خود غرض ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ وقلوبہم شتیٰ جبکہ ان کے دل ہی جدا جدا ہے نا، آپس میں فیئر ہیں اور آپس میں بھی ان کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں، تو آپ سے تو یہ بالکل ہی مخلص نہیں رہیں گے کیونکہ ان کے اپنے دل جدا جدا ہیں۔ ذالک بانہم یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ قوم ایسی قوم سے ہے لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 15 دیکھیں، کمثلی، اب دیکھیں وہی والی بات، مثال کس کی مثال، بنو قینقاع لکھ لیں، 15 کے آگے لکھ لیں بنو قینقاع، کیونکہ دیکھیں وہ پہلے 2 ہجری میں نکالے جا چکے تھے۔ کمثلی مانند صرف الذین ان کی جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے تھے، کون، بنو قینقاع والے، قریباً قریب ہی، یعنی قریب ہی ان کا حشر دیکھ چکے تھے جلاوطنی کا، اس کے باوجود انہوں نے بھی کیا، مانند صرف ان لوگوں کے جو ان سے پہلے ہی تھے قریب میں، ذاقو انہوں نے چکھ لیا تھا وبال امرہم اس کام کا، کفر کا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطانی ان کی مانند کیسے، ان کی مثال مانند ایسی حالت کی جیسے شیطان کی ہے، اذ جب قالا وہ کہتا ہے للانسانی انسان کو، کیا کہتا ہے، للانسان کفر انسان کو کیا کہتا ہے کہ تو کفر کر، فلما پھر جب کفرا وہ کفر کر دیتا ہے، قالا تو شیطان کہتا ہے انی بریئن بے شک میں تو بری ہوں، من کا تجھ سے،
انی بے شک میں اخاف اللہ رب العالمین میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان کا رب ہے. یہ دیکھیں آپ شیطان کا وسوسہ اور شیطان کی کہ وہ پہلے اکساتا ہے پھر جب وہ کر لیتا ہے کفر انسان. اب یہ انسان اور شیطان کی جوڑی کا ذہن میں رکھے کہ وہ جو شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں نا وہ خود دیکھیں پھر خود سائڈ پہ ہو جاتا ہے. خود وہ کیا کہتا ہے کہ تم نے تو کفر کیا ہے میں تو بری ہوں تم نے خود کیا ہے, جبکہ وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کر بھی لیتا ہے. اچھا پھر دیکھیں 16 کے بعد 17 فکانا لہٰذا یہ عاقبتہما یہ ان دونوں کا انجام ہے. ٹھیک ہے اس شیطان اور انسان کا جو یہ والے انسان جو اس کے وسوسے میں آتے ہیں پھر اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں یہ دونوں یہ شیطان انسان جو ہے شیطان اور انسان کی جوڑی یہ والا پیئر جو شیطان بہکاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اور وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور شیطان خود پیچھے ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا لہٰذا ہے ان دونوں کا انجام بے شک یہ دونوں ہی انہما بے شک یہ دونوں ہی فی الناری آگ میں ہوں گے خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک اور یہی ہے جزاء سزا ہے ظالمین ظالموں کی. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ قاف 23 سورہ قاف 24 یہ میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا بڑے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ یہ شیطان اور انسان کا پورا مکالمہ ہے. یہ پورا مکالمہ ہے اس میں سورہ قاف کی کہ آپ لوگ ضرور لکھ لیں کہ دیکھیں یہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو کر کے اور پھر وہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا. سورہ قاف میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ کہے گا اے پروردگار یہ یعنی کیونکہ دیکھیں سرکاری طور پہ اپائنٹمنٹ ہے یہ اللہ کے حکم کی اپائنٹمنٹ ہے کہ بھی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دنیا کی ساری یہ جتنی چیزیں نا وہ خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے وسوسے ڈال رہا ہے غیبت کروا رہا ہے وہ سارے کام اس کو اسی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے. تو وہ اس دن کہے گا اس میں سورہ قاف میں آیت 23 میں کہ اے پروردگار یہ جو میری تحویل میں یہ حاضر ہے. تو وہ دیکھیں وہ کہے گا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ اس ڈیوٹی پہ میں نے لگایا تھا میں حاضر ہوں اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو جھونک دو اس کو جہنم میں ہر سرکش نہ شکرے کو. ٹھیک ہے نا کہ اب تم دونوں نے کیا اب تم دونوں جہنم میں جاؤ. جبکہ وہ تو کہے گا کہ میری ڈیوٹی لگائی تھی دیکھیں میں نے اس کو بہکا دیا اور اس کو وسوسے میں ڈال دیا آخر یہ اس کے اعمال خراب کر دیے. تو وہی والی بات یہاں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب ان دونوں کو ڈالو. وہ کیونکہ اس پہ ڈالے گا شیطان انسان پہ ڈالے گا انسان شیطان پہ ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرے سامنے نہیں جھگڑو ان دونوں کو ڈالو. رائٹ سورہ قاف کی آیت نمبر یہ بلکہ آپ 23 24 25 ٹو 29 تک یہ پورا مکالمہ ہے سورہ قاف کا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 18 دیکھیں یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھے نفس ہر نفس ما قدمت لغدن کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے کل کی کیا تیاری کی ہے. یعنی یہ جو قیامت کا دن آنا ہے جب تم نے حاضر ہونا ہے تو تمہیں اب دیکھیں اہل ایمان کے لیے کیا ہدایت آ گئی کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود اپنا جائزہ لے اور مسلسل لیتا رہے. وقت کا نہیں ہے لمحہ لمحہ ہم اپنا جائزہ لیتا رہے کہ بھئی اب کیا غلطی ہوئی ہے. اچھا اب کون سی ایسی غلطی ہے دیکھیں فوراً توبہ کر لیں اس کو آئندہ نہ کریں کیونکہ ہم انسان ہیں نا غلطی تو ہوگی. تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھیں ہم انسانوں کے ہمارے لیے تو بہت ہے کہ ہمیں نا دوسروں کی فکریں بہت ہوتی ہیں. ہر انسان اپنا جائزہ خود لے. آیت کیا ہے کہ ہر نفس جو اس نے کل کے لیے بھیجا نا وہ اپنا جائزہ خود لے. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے ان اللہ بلا شبہ اللہ خبیر کیسا بہت خوب خبردار ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. آیت نمبر 19 دیکھیں ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین مانند ان لوگوں کے جنہوں نے نسوا اللہ بھلا دیا اللہ کو فانساہم تو اللہ نے بھی بھلوا دیے ان سے انفسہم ان کے نفس اولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ فاسق ہیں. دیکھیں آیت نمبر 19 تو بہت ہی سخت آیت ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو جیسے وہ ہوتا ہے نہیں انداز کے بھی انسان خود سوچے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو تو اللہ نے ان سے بھلوا دیے ان کے نفس. دیکھیں یہ وہی والی بات ہے جو ہم مسلسل خاص آپ لوگوں کو سورہ اعراف یاد ہوگی کہ یہ جو ہمارے وجود ہیں یہ دو وجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اوپر والا جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ جسمانی وجود ہے اور اندر کیا ہے روحانی وجود ہے. اچھا ہمیں جو ساری فکر ہوتی ہے نا 24 گھنٹے کے وہ جسمانی وجود کی ہوتی ہے. اچھا جسمانی وجود کا اوریجن بھی ہم نے دیکھ لیا کیونکہ وہ باپ کا جو نطفہ تیار ہوتا ہے وہ زمینی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب سارا اسی زمینی سے پھر ہم بنے ہیں تو ہماری ساری خواہشات زمین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ہر چیز کبھی کھانا ہے کبھی پینا ہے ہر چیز یعنی گھر کی تمام چیزیں کیا ہے زمین ہے نا اس کا اوریجن زمین ہے. زمین
ٹھیک ہے نا. اب جب ایک انسان یعنی ڈاکٹر صاحب نے صرف ان دو لفظوں کی تشریح بہت بڑی کی ہے, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہ جب تم اتنے جسمانی وجود کے پیچھے پڑ جاتے ہو نا, اس کی خواہش ہی پوری کرتے رہتے ہو, تو ٹھیک ہے تم نے اپنا آپ بھلا دیا, تم نے اندر کی روح کو بھلا دیا, تم نے اس حقیقت کو بھلا دیا, تو ٹھیک ہے اللہ نے بھی تمہیں بھلوا دیا. اب تم لگے رہو دنیا کو مانے, لگے رہو اپنے جسمانی خواہشات کی پوری کرنے. تو یہ دیکھیں بہت سخت آیت ہے کہ دیکھیں یہ اپنے اندر کا جو روح ہے ہمیں اسی نے جانا ہے نا, اوپر تو یہی چلی جائے گی نا. دیکھیں جسم تو خود, روح کے بعد ڈیڈ باڈی سے تو ڈر لگتا ہے, تو یہ جو روح نے اوپر جانا ہے نا, تو اسی نے ہی یہ اعمال سارے لے جانے. یہ ہمارے ہر اچھے برے کا جو نقش ہو رہا ہے نا, روح کے اوپر ہو رہا ہے. آخر وہ روح ہی ہے نا جو علیین اور سجین میں جائیں گی. پاک روح کہا جائے گا, پاکیزہ روح کہا جائے گا, بری روح کہا جائے گا. یہ سارے اعمال اپنے ساتھ لے جائے گی اور جسم کی خواہشات ساری ختم ہو جائیں گی. اور ہمارا 24 گھنٹے کس میں لگتا ہے, یہ پھر آیت ذہن میں رکھیں, یہ 19 آیت بڑی سخت آیت ہے. اور جس طرح پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا نا کہ آپ سارا دن جسمانی خواہشات میں لگے رہتے ہیں, تو جس نے اپنے اندر کی روح کو یہ بھلا دیا تو اللہ نے بھی اسے بھلوا دیا کہ لگے رہو اب تم جسم کی خواہشات پوری کرنے. ٹھیک ہے, اس کو نقطے کو ضرور ذہن میں رکھ کے یہ 24 گھنٹے, اور دیکھیں اوپر ہی ہم پڑھتے رہیں کہ مسلسل اپنا جائزہ لینا ہے, سارا دن میں مسلسل کا جائزہ ہے یہ کہ کل کی قیامت کے لیے تم کیا لے کر آ رہے ہو. آیت نمبر 20, لا یستوی, نہیں برابر ہو سکتے, اصحاب النار و اصحاب الجنہ. ٹھیک ہے نا, دوزخی اور جنتی. اصحاب الجنت, جنتی لوگ, فائزون هم الفائزون, یہی لوگ ہیں پھر جو کامیاب ہیں. ان کی کوالٹی کیا ہوئی, تقوی. ٹھیک ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کے زندگی گزارنا, اپنا مسلسل جائزہ لینا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 21, لو انزلنا, اور اگر ہم نازل کرتے, حاضل قرآن, اس قرآن کو, علی جبل, کسی پہاڑ پر, لرأیتہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس پہاڑ کو, خاشعن, جھکنے والا, متصدعا, پھٹنے والا, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. وتلک, اور یہ, امثالو, یہ مثالیں ہیں, نضربها, ہم بیان کرتے ہیں, للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم یتفکرون, تاکہ یہ غور و فکر کریں. اچھا, یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ ایک مثال, کہا ہے نا کہ یہ مثالیں بیان کی جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا اس پہ آپ لوگ ضرور لکھیں وہ یہ نہیں سورہ آراف کی انہوں نے کہا نا, کیونکہ سورہ آراف میں پورا حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. یہ جس کا میں ترجمہ بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب, مجھے اپنا جلوہ دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, البتہ تم اس پہاڑ کو دیکھو, میں اپنی تجلی اس پر ڈالوں گا. رائٹ, وہاں تجلی کی بات ہے سورہ آراف میں, یہاں کلام کی بات ہے سورہ حشر میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس پہاڑ کو دیکھو, میں اس پہ اپنی تجلی ڈالوں گا, اور اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ سکا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. اور جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی, یعنی نور کا پرتو, تو جب پہاڑ پر پڑا تو اس نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. اور وخر موسیٰ صاعقہ, اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کے مشاہدے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو یہ واقعہ ہے اور یہ مثال دیکھیں, لیکن واقعہ تجلی ہے. یعنی سورہ آراف میں یہ جو ہے 143 ہے سورہ آراف کی آیت, تو یہ بھی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہاں تجلی ڈالی لیکن وہ نہ تاب لا سکا. یہاں کلام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ قرآن مجید کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور کلام اپنے متکلم کی صفت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو تاثیر اس تجلی کی تھی وہی تاثیر پھر اس کلام کی ہے. یعنی یہاں کلام کی بات ہے نا کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ, یعنی کلام کو, تو وہ بھی نہ تاب لا سکتا. اور سورہ آراف میں جیسے قرآن میں ہمیں انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ ہمیں دیکھیں پورے آیات ملتی ہیں, لیکن وہاں تجلی تھی. تو ایک ہی بات ہے کہ ٹھیک ہے وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ اپنے متکلم کی صفت ہوتا ہے. تو یہاں سورہ اعراف 143 میں ہم یہ پورا یہ واقعہ ہے اس کا نا. آیت نمبر 22 دیکھیں, هو اللہ, وہی ہے اللہ, الذی, وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی, عالم الغیبی والشہادتی, وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا, وہ الرحمن الرحیم, وہ نہایت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. وہ اللہ, اور وہی ہے اللہ, الذی, وہ ذات ہے کہ لا الہ
لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلام سلامتی والا، مؤمن امن دینے والا، محیمن نگہبان، عزیز نہایت غالب، جبار زور آور، متکبر بڑائی والا، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما یشرکون ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ، اور وہ اللہ ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے، باری وجود میں لانے والا ہے، مصور صورت گر ہے، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے ہے نام یہ سب اچھے، یسبح وہ تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اس کی، ما فی السماواتی والارض جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم یہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اچھا یہاں پر ان تمام ناموں کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اچھا یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا ہے، پہلے تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اب تک آپ جتنا پڑھ کر آئے ہیں یہ اللہ کی صفات ہے نا، دیکھیں ساری صفات ایک میں ہے، یہ صفاتی نام ہے نا سارے، تو انہوں نے کہا ایک تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی 255 سورہ بقرہ کی، وہ بھی اسی طرح ہے کہ صفات باری تعالیٰ کی جامع ترین آیت وہ ہے، اور پھر یہ ہے سورہ حشر کی آخری 3 آیات، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ شروع سے دیکھیں کہ عالم الغیب اور شہادہ یعنی حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنے واحد میں پریزنٹ فیوچر اور پاسٹ تینوں اکول ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، وہ حاضر کا، پھر رحمان ہے رحیم ہے، یہ بھی ہم سورہ رحمان پڑھیں کہ یہ پورا کلائمیکس ہے، پوری تمام ناموں میں جو سب سے چوٹی کا نام ہے وہ رحمان ہے۔ پھر کیا ہے، بادشاہت آ گئی۔ اب یہ بادشاہت کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، انہوں نے اتنا خوبصورت سمجھایا نا، انہوں نے کہا یہ یونیورسل گورنمنٹ ہے، چھوٹی چھوٹی گورنمنٹس تو ہم تو جانتے ہیں نا کہ جو جہاں رہتا ہے وہ اس کی اسی گورنمنٹ کے اندر رہتا ہے، یہاں انہوں نے کہا اس کو بڑے لیول پہ دیکھیں، یہ پورا کائناتی نظام، یونیورسل کنگڈم، یعنی یہ پوری کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ذات باری تعالیٰ ہے جو دیکھیں اتنے بڑے نظام کو لے کے چل رہا ہے، تو یہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا، یعنی چھوٹی چھوٹی حکومت کی بات نہیں ہو رہی، پورے کائنات کا نظام کو چلانے والا ہے، تو وہ اس کی اصل بادشاہت ہے، یہ جو ہے نا ملک بادشاہت ہے، یہ پوری کائنات کی ہے۔ اس میں آپ لوگ چاہیں تو ضرور لکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے حوالے سے سورہ روم 26، سورہ سجدہ 5 اور سورہ فرقان آیت 2، یہ ساری آیتیں پڑھیں، بہت خوبصورت ہیں، ساری یہ بادشاہت پر ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، دیکھو اس کی بادشاہت دیکھو، سورہ روم 26، سورہ سجدہ 5، سورہ فرقان 2، سورہ یاسین 83 اور سورہ حدید 5، رائٹ، یہ ساری اس پر ہی ہیں۔ پھر قدوس کیا، ایسی پاکیزہ ہستی جس کا برائی کا تصور ہی نہ کیا جا سکے۔ پھر کیا ہے، سلام مین سراسر سلامتی۔ اچھا پھر مومن میں انہوں نے اتنا اچھا سمجھایا کہ مومن کا روٹ ورڈ ہوتا ہے امن، مومن ہے نا المومن، یعنی روٹ ورڈ کیا ہے، امن، یعنی اپنی مخلوق کو امن دینے والا، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنی اس کا امن ساری کائنات اور ہر چیز کے لیے، یعنی اپنی مخلوق کو امن دینے والا، دیکھیں نا کتنے سکون سے رہ رہے ہیں، آج کوئی سب آپس میں ٹکرا رہے ہوں، یہ وہ کتنی خوبصورت زندگی چل رہی ہے، تو یہ مومن سے ہے، امن دینے والا۔ پھر محیمن کا بتایا ہے کہ حفاظت کرنے والا، اور شاہد جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جس سے لوگوں کی ضروریات اور حاجت پوری کرنے کا ذمہ دار، یعنی لوگوں کی ضروریات اور حاجت پوری کرنے کا ذمہ اٹھایا ہو، وہ محیمن ہے، حفاظت کرنے والا، اپنی مخلوقات کی نگہبانی کرنے والا۔ پھر عزیز ہے کہ ایسی ہستی جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے آگے سارے بے بس ہیں، عزیز کیا ہے، غالب، اس کے آگے سارے بے بس ہوں۔ جبار، کسی شے کو طاقت سے درست کرنے والا، یعنی اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ درست رکھنے والا۔ متکبر، حقیقت میں ہی جو بہت بڑا ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے اتنی صفات کے بعد پھر وہ لوگ جو مخلوق کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں وہ تو بہت پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام صفات اتنی اعلیٰ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر اگلی آیت میں پھر خالق آتا ہے کہ تخلیق کو عدم سے عالم وجود میں ظاہر کرنے والا، باری ظاہر کرنے والا، مصور اپنی تخلیق کو باقاعدہ ایک صورت ایک شکل عطا کر دینے والا مصور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے یہاں صورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔